السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 8 آیت نمبر 31 سورہ یاسین پارہ نمبر 23. چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یرو. یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا یا رو پڑھتے ہیں، رو را زبر واو رو پڑھے ہوتے ہیں نا، تو یہ واو لین ہے، اس پہ آپ نے رو نہیں پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے رو. را زبر واو رو نہ کہ رو. علم یا رو غلط ہے. علم یا رو را زبر واو رو. علم یا رو. کم اہلکنا قبلہم. قاف کو ہم پور پڑھیں گے اور با پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اس کو مار کے پڑھیں گے لفظوں کو. قبلہم آواز کو روکنا نہیں ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. با ساکن ہے ہمارے پاس، تو با ساکن کو ہم ہلا کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس پر قلقلہ کریں گے. قبلہم من القرون. رو کو میں کھینچ کے پڑھوں گی کیونکہ یہ حروف مدہ واو ہے. حروف مدہ واو یہ کیسے بنا کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے واو ساکن، اس کو بولتے ہیں، اس علامت کو ساکن بولتے ہیں، اور یہ واو کے اوپر ہے تو اس لیے میں اس کو پڑھی ہوں واو ساکن. اور اس سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم اس کو واو مدہ پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو ہم نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے. من القرون انہم. نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانا، تو آپ نے نون کی آواز کو ایک حرکت کے برابر ناک میں روک کے رکھنا ہے. ایک حرکت کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، یعنی کہ ایک بند انگلیاں میں کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا ٹائم. انہم الیہم لا یرجعون. او پہ بھی سیم واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے ہمارے پاس پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا، یعنی کہ ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یرجعون. وَإِن كُلٌّ لَمَّا میں نے پیچھے بتایا کہ نون مشدد پہ گنہ کیا تھا ہم نے، اب یہاں پر ہم نے میم مشدد پہ کرنا ہے. گنہ صرف دو جگہ پہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد پہ. ٹھیک ہے. کل لم یہ دیکھیں میم کی آواز کو ہم نے ناک میں روک کے رکھا ایک حرکت کے برابر. کل لما جمیع لدینا. جمی یہاں پر دیکھیں میں نے جمی کو کھینچ کے پڑھا ہے. کیوں کھینچ کے پڑھا ہے؟ یا ساکن، یہ والی علامت یا کے اوپر آ گئی تو یہ یا ساکن بن گیا، اور اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلائے گا، اور اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جمیع لدینا. یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا یہ پڑھتے ہیں لدینا. لدینا نہیں ہے، یہ لدینا غلط ہے. دال زبر یا دئی ہوتا ہے نہ کہ دے. لدئی. دال زبر یا دئی. دال زبر یا دئی. لدینا محضرون. وآیۃ لہم الارض المیتہ. آ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. آیۃ لہم الارض المیتہ. یہ گولتا وقف کی صورت میں گول ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ گولتا وقف کی صورت میں گول ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے جب اس پہ وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے میتہ. ٹھیک ہے. احییناہا واخرجنا. رج جیم قلقلہ کریں گے. جیم ساکن، یہ والی علامت ساکن کہلاتی ہے، اور یہ جیم کے اوپر آ گئی ہے تو جیم ساکن. جیم ساکن پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قلقلہ کرنا ہوتا ہے. قاف طا با جیم دال 5 حروف جب ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جیم آ گیا ہے، سو ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے، یعنی کہ لفظوں کو مار کے ترتراہٹ سے پڑھیں گے. رج. ٹھیک ہے، نہ کہ رج. رج نہیں پڑھنا، چے کی ساؤنڈ نہیں دینی یہاں پر. رج. رجنا منہا حبا فمنہ یأکلون. یہاں غور کیجئے گا کہ اگر الف کے اوپر یہ ساکن آ جائے، ابھی ہم نے پیچھے جیم کے اوپر جب یہ آئی تو ہم نے اس پر قلقلہ کیا. واو ساکن پہ آئی تو ہم نے اس پہ مدہ کیا. یا ساکن پہ آئی تو ہم نے اس پہ مدہ کیا.
اب الف پہ اگر یہ علامت آ جائے، جزم کی علامت اگر الف پر آ جائے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یأکلون پڑھیں گے، نہ کہ یاکلون۔ یاکلون غلط پڑھا ہوگا، ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یأکلون یأکلون، ٹھیک ہے، یأکلون حبا فمنہ یأکلون وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات، جن پہ دیکھیں نون مشدد، تو ہم یہاں پر یہاں پر غنہ کریں گے، اس علامت کو کہتے ہیں تشدید۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو مشدد کر دیتی ہے۔ اب نون پر تشدید ہے تو نون مشدد، جنات، میم مشدد، میم مشدد پر بھی غنہ ہوگا، من، یہاں پر نون مشدد، پھر سے غنہ ہوگا، جنات من نخیل واعناب فجرنا، جیم کے اوپر دیکھیے تشدید ہے تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، فجرنا، فجرنا زور دے کے، فجرنا فیہا من العیون لیأکلوا، یہاں پر دیکھیں سیم وہی الف کے اوپر یہ علامت آ گئی ہے، ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، یہاں پر دیکھیں ایدیہم نہیں ہے، یہاں پر عموماً مسٹیک جو ہے نا ایدیہم پڑھے ہوتے ہیں، ایدیہم نہیں ہے، یہ حمزہ زبر یا نہ کہ اے، جیسے کہ رو، دیہم، دیہم، ٹھیک ہے، دے نہیں ہے، یہ دی ہے، ایدیہم افلا یشکرون۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تھوڑا سا کم سبق پڑھا رہی ہوں، آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالے اور آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے۔